حلقہ نمبر 2 اسکردو کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہے۔ اگر آبادی کا تناسب دیکھیں اور رقبے کا تناسب دیکھیں تو اس کا شمار گلگت بلتستان کے سب سے بڑے حلقوں میں ہوتا ہے، لیکن اس حلقے کی بدنصیبی یہ ہے کہ چونکہ علاقہ بہت وسیع ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے مختص فنڈز بھی بہت کم ہیں، اس لیے یہ علاقہ کافی پسماندگی کا شکار ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسکردو کی معروف سماجی شخصیت، معروف سیاسی شخصیت، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق رکن گلگت بلتستان اسمبلی اور سابق منسٹر جناب شیخ نثار سرباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم حلقہ 2 کی سیاست پر بات کریں گے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے عقب میں نظر آ رہا ہے آپ کا حلقہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا ہے اور اس کے لیے مختص فنڈ بہت کم ہے، آپ اسمبلی کے اندر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس علاقے کی پسماندگی کی اصل وجہ کیا ہے؟ حلقہ بندی نہ ہونا بنیادی وجہ یہ ہے، چونکہ باقی آپ زمینی حقائق کو اگر آپ دیکھیں تو آبادی اس طرح ہے کہ فرض کریں آپ کے سامنے کوارڈو ہے اور کوارڈو کے اینڈ میں جو ہے وہ برنک اور دوسرا گاؤں کا نام میں بھول گیا وہ آتا ہے استاندومو۔ حالانکہ کوارڈو میں ہائی سکولز ہے لیکن استاندومو اور برنک والے ادھر تک آ نہیں سکتے ہیں۔ اچھا جناب، کوارڈو والے کومرا میں نہیں آ سکتا ہے، کومرا والے کچورا میں نہیں آ سکتا ہے، کچورا والوں کو بشوں میں اگر کوئی چیز بنائے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح جو ہے کافی فاصلے پر بڑے بڑے آبادی ہے اس حلقے میں۔ تو جب تک ہو سکا تو 3 نہیں تو جب تک یہ 2 حلقوں میں تقسیم نہ ہو تب تک کے لیے یہاں ڈیولپمنٹ فنڈز، ایک تو یہ ہوتا ہے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ممبر پہ تقسیم ہوتا ہے، حلقے پہ یا آبادی پہ وہاں پر فنڈ تقسیم نہیں ہوتے ہیں، ممبر پہ تقسیم ہوتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں ایک ممبر کوئی بھی ہو وہ کہاں کیا بنائے، لیکن پھر بھی اللہ نے کرم کیا میرے اوپر، مشرف دور میں جو ہے میں نے بہت سارے کام کیا، جو کہ بعد میں اپنے پیپل پارٹی میں تھا اور اوپر بھی پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور جی بی میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت ہونے کے باوجود جو ہے ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ صحیح۔ تو اس بار اگر آپ کو یہاں سے ووٹ ملتا ہے، آپ اسمبلی میں دوبارہ جاتے ہیں، تو اس حلقے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ حلقہ بندی کا نہ ہونا بہت بڑا ایشو ہے، جی بالکل۔ اگر آپ اسمبلی میں جاتے ہیں تو اس حلقے کو 2 حلقوں میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کا کیا کردار ہوگا؟ میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے میرا ایشو یہی ہے کہ یہ حلقہ 2 حلقوں میں تقسیم ہو اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہونا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت مرکز میں حکومت ہے اور گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہ کہ یہ مرحلہ کچھ عرصے کے لیے رک گیا ہے اور مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کس ایجنڈے کے تحت انتخابات میں اترنے جا رہی ہے؟ ایجنڈا جو ہے ابھی وفاق کے اندر جو گلگت بلتستان کے لیے جو پیکیج جو بنایا ہے وہ ابھی منظر عام پر لا نہیں رہے ہیں، لیکن بہترین پیکیج تیار کیا ہے مرکزی لیول پہ، وہ اناؤنسمنٹ انشاءاللہ تعالی الیکشن کے قریب ہونے جا رہا ہے۔ صحیح۔ تو باقی رہی بات، ایک امید ہمیں یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ بہتر جانتا ہے، ایک دیانتدار انسان ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ امید بھی ہے کہ وہ گلگت بلتستان کو جو ہے قریب سے جانتا ہے۔ باقیوں کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن ایک مشرف کا یہ کہنا تھا مجھے گلگت بلتستان کے بارے میں جو ہے کوئی سمجھانے کی کوشش نہ کریں، میں وہاں ان جگہوں پہ رہا ہوں جو آپ مقامی لوگ جو ہے وہاں تک پہنچا نہیں ہیں۔ صحیح۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب بھی الحمدللہ اس کی بچپنے سے لے کے آج تک، جب وہ کھلاڑی تھے تب سے لے کے آج تک جو ہے وہ گلگت بلتستان کے چپے میں گھوما ہے اور وہ غریبوں کا احساس دل میں رکھنے والا شخص ہے۔ تو ہم بالکل پر امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ پورے پاکستان ایک طرف اور گلگت بلتستان کو ایک طرف رکھ کے وہ ترقی دیں گے، ہمیں امید ہے۔ صحیح۔ شیخ نثار سرباز کو جہاں تک ہم جانتے ہیں ان کے اندر ایک بڑا جیالہ تھا، شیخ نثار بڑے جیالے تھے، جیالہ سے کھلاڑی بننے کا سفر کیسے، مطلب کون سے ایسے عوامل تھے جس کی وجہ سے آپ جیالے سے کھلاڑی بن گئے؟ وہ ہمارے یہاں بلتی میں ایک مثال ہے، سام بوڑھا ہو کے یوہا بنتا ہے کہتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے جیالہ تھا اور جب تک اس پارٹی میں تھا وفاداری سے رہا ہوں، اور رہنا ہر انسان کو رہنا بھی چاہیے جس پارٹی میں جب تک رہتا ہے۔ غداری ہماری طرف سے کم کوئی غداری نہ ہو، لیکن اگلا اگر ہمیں لات مار کے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اگلا ہمارے ساتھ غداری کرتا ہے
تو ایک چیز تو آپ کے علم میں بھی ہے، ہمارے رسائی جو ہے روزانہ کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر یا سال کی بنیاد پر جو ہے قائدین سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے اقتدار پر ہی کیوں نہ ہو، قائدین سے جو ہے ہمارا رابطہ ناممکن ہے۔ جن لوگوں کا رابطہ ان سے ہے ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، ان کو جیالوں کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح صحیح۔ لیکن میرے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، آج یہ بھی میرا ان پر احسان ہے کہ میں وہ بیان نہیں کرتا ہوں، اس کو بھی میں پردے میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح صحیح۔ حلقہ نمبر 2 اور دیگر حلقوں کی اگر ہم بات کریں، مرکز میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو ہر بندہ پاکستان تحریک انصاف کا کھلاڑی بننا چاہتا ہے۔ آپ کے اپنے حلقے کی اگر ہم بات کریں تو آپ بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں، ذاکر ایڈوکیٹ بھی ٹکٹ کے امیدوار ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ بہت سارے اور بھی لوگ پارٹی ٹکٹ کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹکٹ کا اہل کیوں سمجھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو ٹکٹ کا اہل اس لیے سمجھتا ہوں، ایک تو اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے پاس تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صرف ایم این اے بننے سے یا منسٹر بننے سے کام نہیں ہوتا ہے، کام جو ہے سب سے زیادہ کام تعلق داری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو ہمارا سابقہ دور حکومت میں آپ لوگوں کو بھی یہی شکایت رہی ہے، اور آپ کے رپورٹنگ بھی اس بات پر ہوتی تھی کہ آئے دن جو ہے وہاں پر بیوروکریٹس کے ساتھ ٹکراؤ، صحیح، اور بیوروکریٹس کے خلاف بیان بازی کہ وہ میرے دروازے پر گھنٹوں کھڑا رہتا ہے۔ جناب والا، بیوروکریٹس بھی ایک باعزت انسان ہوتا ہے، پڑھ لکھ کے ماں باپ اس پر اتنا سارا خرچہ کر کے وہ اپنا دن رات محنت کر کے جا کے آ کے کسی سیٹ پر وہ پہنچتا ہے، تو اس کا عزت کریں، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اس کو برا بلا کہہ کے نہ اس کا ہاتھ چل سکتا ہے نہ اس کا قلم چل سکتا ہے۔ جب تک بیوروکریٹس کا قلم نہیں چلے گا کوئی ترقیاتی کام ہونا ناممکن ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، بیوروکریٹ چاہے ڈاؤن سے آئے یا ہمارا مقامی ہو، جو بھی ہو، وہ ہمارا ایک حصہ ہے، وہ پورے پاکستان کا ایک حصہ، ایک اکائی ہے۔ تو سب مل جل کے اگر کام کرے، دلچسپی سے کام کریں، تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے پاس تجربہ ہے کہ میں چل سکتا ہوں۔ صحیح۔ سابقہ حکومت کی اگر ہم بات کریں، مہدی شاہ دور کی اگر ہم بات کریں، تو اس حکومت کا آپ خود بھی حصہ تھے۔ اس کے بعد حفیظ الرحمان کی حکومت آئی۔ مہدی شاہ کے دور حکومت میں کیا غلطیاں ہوئی اور حفیظ الرحمان نے کن غلطیوں کو دہرایا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان غلطیوں کو کیپچر کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا عمل عمل ہوگا؟ میں کسی کی غلطی کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، یہ میرا وتیرہ نہیں ہے، چونکہ آپ شروع سے جانتا ہے نہ میں نے آج تک کسی کے خلاف بیان بازی کی ہے، میرے خلاف لکھنے والوں کو نہ میں نے جواب دیا ہے۔ لیکن صرف میں اتنا گزارش پہلے میرے منہ سے نکل چکا ہے کہ ہمارے دور میں جو ہے ہمارا ٹکراؤ جو ہے وہ ہمیشہ بیوروکریٹس کے ساتھ رہا، صحیح، خصوصاً چیف سیکریٹری کے ساتھ۔ 5 سال میں 5 سے 6 چیف سیکریٹری جو ہے تبدیل ہوئے، بالکل۔ لیکن اس کے نسبت حفیظ صاحب نے جو ہے بہت ہوشیاری دکھائی۔ پاکستان تحریک انصاف بیوروکریسی کے ساتھ ایک اچھا رابطہ رکھنے کے لیے خواہاں ہے؟ ہم ہر کسی سے اچھا رابطہ رکھنے کے خواہاں ہیں، خواہ وہ ہمارا خلاف پارٹی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی ہم وہ ٹکراؤ کا سیاست ہم کبھی نہیں کریں گے۔ سر، کاچو امتیاز کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ اور ذاکر ایڈوکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو آپ کارکن ہیں، شروع سے اس پارٹی کے لیے کام کرتے آئے ہیں جب سے آپ اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ اگر پیراشوٹر سے آپ کی پارٹی میں آتے ہیں اور پیراشوٹرز کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو ہمیں اپنا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اس وقت، قانوناً بھی اخلاقاً بھی۔ پارٹی کے اندر جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے ہم وفاداری سے ہم اسی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ عموماً حلقے کے جو عوام ہیں وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ایک تو بڑی ڈیمانڈز ہیں جن پر یقیناً یہاں پر بات بھی نہیں ہو سکتی۔ حلقے کے جو عوام ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اگر ہم شکری کلان کی بات کریں، گیول کی بات کریں، شکری والا کی بات کریں، کوردو کمر کی بات کریں، تو ان کی ڈیمانڈز کیا، کس طرح کی ڈیمانڈز آپ کے پاس آتی ہیں؟ دیکھیے جی، ڈیمانڈ مختلف قسم کے ہیں اور لوگ بھی مختلف قسم کے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سادہ لوگ جو ہے وہ صرف اپنے سہولت کے لیے ایک کلوٹ کا بھی وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ غریب لوگ ایسے ہیں وہ صرف اپنے روزگار کا ڈیمانڈ کرتا ہے، چونکہ گھروں میں جو ہے فاقہ کشی ہے۔ اور آپ جیسے سمجھدار لوگ اور معاشرے میں پھرنے والے لوگوں کا ڈیمانڈ سب سے زیادہ ایجوکیشن اور اس کے بعد ہیلتھ کی طرف ہے۔ صحیح۔ تو میں آپ سے ایک سوال پھر دہرا رہا ہوں،
آپ چونکہ 2 بار اسمبلی میں رہے ہیں، جی ایک ٹینیور کا آپ نے ذکر کیا، مشرف دور میں آپ رہے، یقیناً آپ نے بڑے کام کیے، پیپل پارٹی کے دور میں بھی آپ رکن اسمبلی رہے بلکہ منسٹر بھی رہے، وہ کون سی کارکردگی ہے، وہ کون سے کام ہیں جن کی بنیاد پر آپ الیکشن میں دوبارہ جائیں گے؟ میں نے آپ کو کہا نا، جب مشرف دور میں نہ میں قاف لیگ میں تھا، یتیم کی طرف پورا بلتستان ریجن سے جو ہے اسکردو سے جو ہے ضلع اسکردو سے 6 ممبران میں سے میں اکیلے جیت کے گیا ہوا تھا۔ بالکل بالکل، لیکن پھر بھی اپنے تعلق داری اور ہوشیاری دکھا کے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آ کے ہم نے وہ کام کیے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں، میں گن کے آپ کو کاغذ پر دے سکتا ہوں، سرکاری ریکارڈ میں آپ کو دے سکتا ہوں، 17 مڈل سکول بنائے میں نے مشرف دور میں 5 سال میں، 17 مڈل سکول، 4 ہائی سکولز اور انٹر کالج۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے اسکردو کالج میں لوگوں کو جو ہے فرسٹ وہ ڈویژن میں جو پاس ہوتا تھا ان کو وہاں پر ایڈمیشن ملتی تھی، باقیوں کو وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا تھا۔ اسکردو کے اندر ایک بڑا ہنگامہ جلاؤ گراؤ ہوا، تو اس میں الزام تو نصاب پہ لگایا، لیکن ایشو نصاب کا نہیں تھا، کالج کے لڑکوں کو ایڈمیشن نہ ملنے کا تھا۔ تو جناب علی، اس کے بعد میں نے یہاں انٹر کالج کا میں نے بنیاد رکھا۔ آج آپ دیکھیں یہاں سے بس چل کے اسکردو تک جاتی ہے اور وہاں سے بھی لڑکے اٹھا کے یہاں انٹر کالج میں لا رہا ہے۔ اگر یہ پچھلا 5 سال مجھے ملا ہوتا تو شاید یہ ڈگری کالج تک جا چکا ہوتا اب تک۔ اینیمل ڈیولپمنٹ فنڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ADP کی ہم بات کرتے ہیں، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کی جو تقسیم ہے وہ آبادی کی بنیاد پر یا رقبے کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حلقہ 2 کے لیے کتنی ADP درکار ہے؟ اگر ایک MNA جو ہے کھل کے کام کرنا چاہے یا رش کے کام کرنا چاہے تو اسے کتنے فنڈ درکار ہوتے ہیں؟ اگر ہم حکومت کی طرف ہاتھ رکھ کے اگر ہم بتائیں تو اگر 20 کروڑ بھی ملے کم ہے۔ صحیح، سال میں اگر 20 کروڑ بھی، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 سے 7 کروڑ اس سے اوپر ہمیں کبھی ملا ہی نہیں ہے، ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح۔ سر، انتخابات ملتوی ہو گئے ہیں اور آپ سے قبل میں نے مہدی شاہ صاحب کا بھی انٹرویو لیا، اکبر تابان صاحب کا بھی لیا اور زکریا صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی۔ مہدی شاہ صاحب اور اکبر تابان صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ انتخابات پاکستان تحریک انصاف نے جان بوجھ کر ملتوی کروائے کیونکہ ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں تھے، ان کی تیاری نہیں تھی، اور یہ آپ الیکشن کو ہائیجیک کرنا چاہتے ہیں زیادہ ٹائم لے کر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ میں ان کے ساتھ تھوڑی سی جائیداد ہے میری، حکومت سے ہٹ کے، قانون سے ہٹ کے اس حلقے میں کل آزمائش کے لیے وہ ایک ذرا انتخابات کرتے ہیں ہم۔ صحیح، تو اس کو پتہ چلے گا PTI کے پاس کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں اور PTI جیتے ہیں یا نہیں، یہ میں کل ہی دکھا سکتا ہوں ان دونوں کو۔ صحیح، تو آپ پوری طرح سے تیار ہیں انتخابات کے لیے؟ جناب ہم پوری طرح تیار ہیں اور انشاءاللہ رزلٹ آئے گا تب پتہ چلے گا۔ خیر کہنے کو تو بہت کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں، اس میں کوئی اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ مذہبی جماعتیں بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مقابلے میں، مسلم لیگ نون بھی اپنا امیدوار یقیناً اتارے گی، پاکستان پیپل پارٹی بھی اپنا امیدوار اتارے گی، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاک سرزمین پارٹی بھی اپنے کینڈیڈیٹس یہاں پر اتارے گی۔ اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہونے جا رہا ہے؟ میرے حساب سے ہمارا مقابلہ MWM کے ساتھ ہوگا، مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہوگا۔ سر، آخر میں اپنے حلقے کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہیں؟ جی، حلقے کے نوجوان اور بزرگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ایک تو کوئی پیراشوٹر کہیں سے بھی آ نہیں سکتا ہے، تو آنے کی صورت میں اپنا دفاع خود کرنے کی پوزیشن میں رہیں۔ صحیح صحیح، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہماری بات ہوئی جناب شیخ نثار حسین سرباز صاحب سے۔ آپ اپنی جیت کے لیے پرعزم ہیں اور ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ 2 بار اسمبلی میں رہے ہیں اور دونوں بار انہوں نے اپنی بساط کے مطابق حلقے کے عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ ترقی کے تسلسل کے لیے ایک بار پھر اگر عوام انہیں ووٹ دیں تو یہ کچھ نیا کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔